تانک جھانک تو ہر کو آتی ہے، بھلے کسی کی شکل دیکھنی ہو یا جیب یا کردار کا معلوم کرنا ہو۔ اب فیصلہ دیکھنے والے کو کرنا ہے کہ کہاں دیکھنا ہے اور کیسے، اور سب سے ضروری اور توجہ طلب یہ ہے کہ کتنا دیکھنا ہے۔ سب دیکھنے ہی میری توجہ کے محتاج ہیں، مثبت یا منفی۔ جان اور مال اور وقت تو لگانا ہی پڑتا ہے، مثبت کام کرو یا منفی کام۔ طاقت تو تب بھی صرف ہوتی ہے جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، مگر یہ خرچہ ہم سمجھ اور محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ ہو رہا ہے۔ ویسے جب ہم ظاہر کا مظہر نہیں جان پاتے تو ایک اور احساس اور دیکھ کیسے جان سکتے ہیں؟ سوچنا تو بنتا ہی ہے۔ ہم تو اللہ سونے کو مان کر اس سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اس کا کیا؟ کبھی خود سے سوال کیا؟ کہتے ہیں وہ تو ہر ذرے میں آیا ہے، دیکھنے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے نا۔ ارے بھائی، رب کو نہیں، ذرے کو رب ڈھونڈنے کے لیے، رب دیکھنے کے لیے۔ اپنے پیاروں کو دیکھ کر ہم اس کے حالات اور واقعات سے بے بہرا رہتے ہیں، بھلے جان بوجھ کر ہی یا بے بسی کی مثال بنے۔ تو جس احساس سے ہم واقف ہی نہیں، جس دھڑکن کو ہم نے سنا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کیا، اس کا گلہ یا افسوس کیسا؟ ایک اور بات، ایک اور دیکھنا بھی ہے جس کو ہم ہمیشہ ہی نظر انداز کیے رکھتے ہیں، وہ بھی اسے حد درجہ پیچھے ہی پھینکے رکھتا ہے جو بھاشن دیتا ہے۔ بھاشن دیتے دیتے وہ بھول جاتا ہے کہ بتانے والے کو بھی ایک دیا چاہیے، خود کے لیے، خود کے گھر والوں کے لیے۔ بات بات پر بات کرنے سے اور نکتے بیان کرنے سے بھی سکون برباد اور اندر کی دنیا ویران اور غیر آباد ہو جاتی ہے، مگر ہم نہیں جان سکتے خود کی ظاہری دنیا کی بے بہا مصروفیات مجھ کو صرف کیے جاتی ہیں، میں خرچ ہوئے جاتا ہوں اور خود کے باہر جھانکنے سے محروم رہتا ہوں، اور وقت مجھے بما میرے اندر باہر ارد گرد کنگال کر جاتا ہے۔ اللہ سونے مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیری مدد سمجھ سکوں، محسوس کر سکوں، استعمال کر سکوں، مستفید ہو سکوں، بے وجہ صرف ہونے سے بچ جاؤں۔ آمین۔ میں کسی دیکھنے کو بھی اپنا لوں، دونوں کو یا ایک کو بھی نہیں، یا ایک ہی کو، معنی اندر باہر یا دونوں جانب، یا نابینا رہوں تمام عمر۔ کیا خوب ہے، بنانے والے نے کتنی آزادی اور خود مختاری دے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ مگر شاذ ہی ہوگا کسی خود مختاری کو یہ بندہ بشر مثبت، اور وہ بھی وقت پر بروئے کار لائے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اگر باہر کی مصروفیت میں خود کے لیے وقت نہیں ملتا، اللہ سونے کی دنیا تنگ ہو گئی ہے، تو باہر کو اتنی توجہ نہ دو نا، اندر جھانک لو، خود کے اندر کی دنیا آباد کر لو، خود کے اندر کی، خود کی۔ آپ کی خود کی دنیا آپ کا گھر، کمرہ نہیں جہاں دراز کھول کھول کے ڈھونڈ کرنی ہے، خود کی جیب میں نہیں، خود کی الماری میں نہیں، خود کے گریبان میں جھانکنا ہے۔ صرف سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھ سے بھی نہیں، پورے وجود سے جھانکے۔ کئی دنیایں آباد ملیں گی، ایک نہیں۔ راستہ دکھ جائے گا سمجھنے کا، برتنے کا، کیونکہ راستہ تو کہیں نہیں جاتا نا، راستہ تو وہیں رہتا ہے جہاں ہوتا ہے۔ ہاں، دکھتا تب ہے جب چلنے والا چلنے کو تیار ہو۔